बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे हम डिप्रेशन पर। आज डिप्रेशन की अलामात के बारे में। डिप्रेशन की वो अलामात जो किसी भी शख्स में अगर पाई जाएं तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि वो शख्स जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ ये बात भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि डिप्रेशन की एक दो अलामात से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इस बंदे में डिप्रेशन है, बल्कि माहिरीन के मुताबिक अगर किसी शख्स में 5 से ज़ायद डिप्रेशन की अलामात पाई जाती हैं तो हमें उसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अब इसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या इसकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, या इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इसकी मजलिस, इसका माहौल बदलने की ज़रूरत है, इसकी सोच को मुस्बत रुख जो है वो देने की ज़रूरत है। यहाँ ये लतीफ़ सा फ़र्क, बारीक सा फ़र्क भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन की बुनियादी तौर पर अलामात वही हैं जो हमारे रूटीन वर्क में, रूटीन लाइफ में हर फ़र्द के अंदर पाई जाती हैं। हर इंसान के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं ये मौजूद होती हैं, लेकिन ये डिप्रेशन उस वक्त बनता है जब ये एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं। वो हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ आपको गाइड करते रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले 4Ds। 4Ds जो है वो जिसके अंदर पाया जाता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन की एक अलामत इसके अंदर पाई जा रही है। सबसे पहले डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनिंग, डेविएंस और डेंजरस। ये 4 अलामात यानी 4Ds जिसको कहा गया है, ये क्या है? डिस्ट्रेस। देखिए, वैसे तो डिस्ट्रेस जो है वो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है और उसको इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक स्टूडेंट जब पेपर देता है तो उसका डिस्ट्रेस जो है वो उसको पेपर में कामयाबी के लिए उभारता है, वो मज़ीद मेहनत करता है, वो मज़ीद शौक़ से जो है वो काम करता है। इसी तरह अगर कोई इंसान अपना कोई गोल सेट करता है तो वो उस गोल की अचीव करने में डिस्ट्रेस जो है वो उसकी मदद करता है। लेकिन ये डिस्ट्रेस डिप्रेशन में कब कन्वर्ट होता है? जब डिस्ट्रेस अपने लेवल से बढ़ जाता है। ये इतना बढ़ जाता है कि इंसान को मोटिवेट करने की बजाय बल्कि उसको उस काम से रोक देता है। यानी स्टूडेंट ये समझने लग जाता है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो ही नहीं सकता, चुनाचे वो तैयारी बिल्कुल छोड़ देता है। वो इंसान ये समझता है कि मैं इस गोल को कभी अचीव कर ही नहीं सकता, चुनाचे वो उसके लिए एफ़र्ट छोड़ देता है। तो जब डिस्ट्रेस इस पोजीशन में किसी इंसान में आता है तो उस वक़्त वो डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाली एक अलामत होती है। इसके बाद है डिसफंक्शनिंग। डिसफंक्शनिंग क्या है? यानी आप एक रूटीन में आपकी बॉडी या आपकी हैबिट्स जिस तरह फंक्शन कर रही हैं, अगर आप उसके अंदर एक नुमाया बदलाव देखते हैं, एक नुमाया तब्दीली जो है वो आप उसके अंदर देखते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा भूख का लगना, या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना, या बहुत ज़्यादा जो है वो उदास रहना, और इसी तरह इसके साथ साथ आपका किसी भी काम को करते करते उस काम को जो है वो छोड़ देना, यानी डिसफंक्शनिंग, बहुत ज़्यादा नींद का आना या नींद का बिल्कुल ख़त्म हो जाना। तो फंक्शन से हटकर जब कोई काम होगा तो वो भी आप समझ लें कि डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाला है। तीसरी चीज़ है डेविएंस। डेविएंस क्या है? यानी इन्हिराफ करना, यानी इंसान के अंदर बिला वजह एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, और इंसान का बिला वजह जो है वो बात बात पे गुस्सा करना, और इंसान का दिल ना लगना, लोगों से कोफ्त होना, ये डेविएंस की निशानी पाई जाती है। और आखिरी निशानी, जो आखिरी 4D में से जो आखिरी 4th D है, ये तो बहुत डेंजरस है और इसका नाम भी डेंजरस है। और वो डेंजरस इस तरह कि इस पोजीशन में जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसे सुसाइड थॉट्स जो हैं वो आते हैं, यानी उसका सुसाइड की तरफ रुझान जाने लगता है, उसकी सोच जो है वो खुदकुशी की तरफ जाने लगती है, और बसा औकात वो सुसाइड अटैम्प्ट भी जो है वो भी उसकी भी कोशिश करता है। तो ये 4Ds जो हैं इनको फॉलो करना, यानी इनके ऊपर नज़र रखना, इनको देखते रहना कि ये किसी शख्स के अंदर पाई तो नहीं जा रही, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें अलामत नंबर 2, ये 4Ds को हम एक अलामत जो है वो शुमार कर लें, और नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो है कि इंसान की आदत के अंदर या इंसान की रूटीन के अंदर एक नुमाया तब्दीली आ जाना। नुमाया तब्दीली से मुराद क्या है? यानी एक शख्स पहले बहुत ही दिल लगा के पढ़ता था, स्टडी में वो बहुत अच्छा था, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसने पढ़ना छोड़ दिया,
اس کا پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی سوشل تھا، لوگوں کے ساتھ بہت خوش الہانی کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، بہت خوش گپیاں لگاتا تھا، بڑا محفل جماتا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس نے محفل جو ہے وہ چھوڑ دی، یعنی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، لوگوں سے دور رہنا جو ہے وہ اس نے پسند کر لیا۔ ایک شخص جو ہے وہ ہر وقت ہنستا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ خاموش رہنا شروع ہو گیا۔ تو اگر کسی بھی شخص میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ، یعنی کوئی ایسی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ ایک وقتی طور پر انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اچانک ہی اپنی لائف میں بدل جاتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر لازماً ڈپریشن کا کوئی نہ کوئی اٹیک جو ہے وہ ہوا ہے۔ نمبر 3 اگر ہم علامت کی بات کریں تو انسان کے اچانک شوق ختم ہو جانا، یعنی ہر انسان جو ہے اس کے کچھ شوق ہوتے ہیں، اور شوق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی انسان جو ہے وہ ڈریسنگ بہت اچھی کرتا ہے، بہت اچھی ڈریسنگ جو ہے اس کا شوق ہے، کوئی انسان جو ہے اسے اچھی گاڑی رکھنے کا شوق ہے، کوئی انسان جو ہے اسے پینٹنگ کرنے کا شوق ہے، اس طرح مختلف شوق جو ہیں وہ انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کرتے کرتے، شوق پورے کرتے کرتے اچانک اسے کیا ہوا کہ اس نے اپنی ڈریسنگ کی طرف توجہ چھوڑ دی، اب وہ گندا رہنے لگ گیا۔ اسے پرفیومز کا شوق تھا، اب وہ کوئی پرفیوم نہیں لگاتا، جیسا کہ پہلے اسے بہت زیادہ گاڑیوں کا شوق تھا، پھر اچانک کیا ہوا کہ اس نے گاڑیوں کے اوپر توجہ دینی بالکل ختم کر دی، یعنی اب وہ اپنی گاڑی کو نہ صاف رکھتا ہے، نہ اپنی گاڑی پہ کوئی توجہ کرتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی انسان کے شوق اگر ختم ہو جاتے ہیں اچانک سے بغیر کسی وجہ کے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی ڈپریشن کا تجزیہ کریں، ہم اس کے بارے میں کوشش کریں یہ جاننے کی کہ کہیں یہ بندہ جو ہے یہ کسی وجہ سے ڈپریشن کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اداسی اور غمگینی جو ہے وہ مستقل طور پر آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس بات میں فرق کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے عارضی طور پر اداس ہونا، یا کسی صدمے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے انسان کا عارضی طور پر غمگین ہونا۔ جو عارضی طور پر غم ہوتا ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ غم جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے ہم ڈپریشن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو بندہ مستقل طور پر اداس رہنا شروع کر دیتا ہے یا مستقل طور پر غمگین رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ڈپریشن کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ اپنے بارے میں منفی سوچ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی یعنی لائک نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اسے احساس کمتری جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا، اپنے آپ کو منفی سوچوں کی طرف لے جانا، یہ بھی ڈپریشن کی علامات میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے ڈپریشن کا مریض جو ہے اس میں ایک علامت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے لیٹے رہنا اور سوچتے رہنا اور خیالات کی دنیا کے اندر جو ہے وہ محو رہنا، اور کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا، چاہے اس کام کی تاخیر کی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہو۔ ڈپریشن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ زیادہ تر خود ساختہ ایک دنیا قائم کر لیتا ہے، اپنی ایک مصنوعی دنیا قائم کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ اپنے خیالات کے اندر گم رہتا ہے، لوگوں سے تعلق رکھنے سے اوائڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے کہ ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ گیدرنگ میں جانا پسند نہیں کرتا، لوگوں کا سامنا، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، رشتہ داروں کو فیس نہیں کر سکتا، رشتہ داروں سے اوائڈ کرتا ہے، گھر میں مہمان آئے ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرتا ہے، مہمانوں سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی سمٹمز جو ہیں وہ ایک ڈپریشن کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ڈپریشن کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ مصنوعی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، مصنوعی خوشی، یعنی وہ پرانکس دیکھ کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح لطیفے سن کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طرح وہ ایسی دنیا ایک آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں اس کو مصنوعی طور پر ہنسی آئے
اور مصنوعی طور پر وہ خوش ہو، جبکہ ایسا مریض اندر سے خوش نہیں ہوتا، حقیقی خوشی جو ہے وہ اس کو میسر نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کی علامات کی اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو بدو آمنے سامنے دوستی لگانے کی بجائے آن لائن جو ہے وہ دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ انٹرنیٹ پر دوستیاں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کو فیس کر کے آمنے سامنے ہو کے اس سے دوستی لگا سکے، یا وہ کسی کی بات کو یا کسی کی فیلنگز کو آمنے سامنے بیٹھ کر جج کر سکے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ آن لائن دوستی کو زیادہ پسند کرتا ہے، آن لائن دوستی کو لائک کرتا ہے۔ اور ایک بہت اہم علامت کہ جو ڈپریشن کے مریض کے اندر بہت زور سے حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو نشے کا رجحان پیدا کرنا، یعنی ڈپریشن کے اندر انسان کا نشے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اگر وہ نشہ نہیں کرتا پہلے سے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئی نشہ شروع کر دے، وہ سگریٹ پینا شروع کر دے، یا وہ اس سے آگے کیٹیگری کے لحاظ سے اپ نشہ جو ہے اس کی طرف چلتا چلا جائے۔ اور اگر وہ پہلے سے نشہ کرتا ہے تو اس نشے میں بہت شدت کے ساتھ آپ کو اضافہ دیکھنے کو نظر آتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نارمل سگریٹ پیتا ہے تو جب وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، اور سگریٹ کے اندر بہت زیادہ وہ یعنی ڈیڈ سموکر کی حد تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک ایسے سمٹمز ہیں جو ڈپریشن کے مریض کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے اندر اگر 2-4 سمٹمز پائی جاتی ہیں تو ہم اسے ڈپریشن کا مریض ڈکلیئر کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر 5 سے زیادہ سمٹمز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں یہ بندہ جو ہے یہ ڈپریشن کی طرف تو نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں اس کا علاج اور اس کی تمام تر جو بچاؤ کے طریقہ کار ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا تحزن